اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ پچھلی آیت البر ہم نے پڑھی تھی، جس میں اللہ کی ذات نے انسان کے لیے ایک ہی آیت کے اندر نیکیوں کا مجموعہ اور نیکیوں کی ترتیب ہمیں بتائی تھی، جس پہ عمل کر کے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اسی کو کامیابی ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اہتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ کی ذات ان لوگوں کو خطاب فرما رہی ہے جو ایمان والے ہیں، جو اس قرآن کو ماننے والے ہیں، جو اس قرآن کی تعلیمات پہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ آخرت ایمان لانے والے لوگ ہیں، یعنی ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر اعمال صالح کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اللہ کی ذات ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، اور جو یہ کرے گا یقیناً وہی ایمان والا ہے۔ اللہ کی ذات کا یہ مقصود ہے اس کتاب میں کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا۔ اللہ کا لکھنا کتبہ قضا یہ ہوتا ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ علیکم تمہارے اوپر، اے ایمان والو تمہارے اوپر اللہ کی ذات نے یہ فرض کر دیا ہے، القصاص برابری کا بدلہ لینا۔ قصاص کہتے ہیں برابری کا بدلہ لینا، جتنی کسی نے زیادتی کی ہے اس حساب سے زیادتی کرنا۔ فی القتل قتل کے سلسلے میں اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ہاتھوں مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ذات نے اس کا طریقہ کار بتایا ہے اس انسانیت کو بچانے کے لیے اور معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کی ذات نے فرمایا اس پہ عمل وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، جو اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ اللہ کے ہاں ایمان والا قرار نہیں پائے گا۔ کیا اللہ کی ذات فرما رہی ہے؟ الحر بالحر، آزاد اگر کسی کو قتل کرے گا، کیونکہ وہ غلامی کا دور تھا نا، غلام عام تھے، غلام ایک دوسرے کو بنایا جاتا، بیچا جاتا، خریدا جاتا، تو ایک آزاد لوگ ہوتے تھے اور ایک غلام لوگ ہوتے تھے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر کوئی آزاد کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں وہی قاتل جو آزاد ہوگا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی اگر اس سے کسی بڑے قبیلے سے قتل ہو جائے، طاقتور قبیلہ جو ہوتا تھا، تو وہ اگر جان کے بدلے میں جان کی ضرورت ہوتی تھی وہ ایک غلام کو پیش کر دیتا تھا۔ غلام تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ یا تو غلامی میں چلا جاتا تھا یا قتل ہو جاتا تھا۔ اللہ کی ذات نے اس کو منع فرما دیا کہ اگر آزاد قتل کرے گا تو وہ قاتل جو آزاد ہوگا اسی کو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور اگر کوئی غلام قاتل ہوگا، قتل کرے گا کسی دوسرے کو، تو اسی غلام کو ہی بدلے میں دیا جائے گا۔ اس دور جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بدلے کے بدلے میں پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی دیکھیں مختلف علاقوں میں جہاں پہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، لوگ قرآن سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے دور ہیں، تو ایک قتل جو ہے وہ صدیوں تک چلتا رہتا ہے، سالوں تک چلتا رہتا ہے۔ ایک قتل ہوتا ہے، پھر دوسرا قتل ہوتا ہے، پھر تیسرا قتل ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات یہ دور جاہلیت کو یہاں اس قرآن کے ذریعے سے اس بات کو ختم کر رہی ہے کہ اگر غلام نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ غلام ہی ہوگا، اس سے بہتر شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کئی قبائل میں ایسا ہے کہ ایک قتل ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قبیلے کا جو سب سے سرکردہ آدمی ہے، جو معاشی طور پہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا عقل میں سپورٹ کر رہا ہے، مشورے میں سپورٹ کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیں تاکہ وہ قبیلے کا زیادہ نقصان پہنچے۔ اللہ کی ذات اس سے منع فرما رہے کہ اگر کوئی آزاد قاتل ہے
تو وہ آزاد جو بندہ ہے اسی کو اس کے بدلے میں برابری میں قصاص دیا جائے گا، اور اگر غلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے تو پھر غلام ہی قتل ہوگا، اس کے بدلے میں کوئی اور آزاد یا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا۔ والانثیٰ بالانثیٰ، اور اگر کسی عورت کے ہاتھوں سے کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں وہی عورت بدلے کے طور پہ قصاص دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں مرد یا غلام یا کوئی اور انسان جو ہے وہ قتل ہو جائے اور بدلے میں آ جائے۔ اللہ کی ذات نے یہ کہا ہے کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ برابری کا بدلہ لینا، یعنی بدلہ لینا بھی ضروری ہے، اور بدلے کی اللہ کی ذات نے وہ شرائط بھی ساری بیان فرما دی کہ ان شرائط پہ بدلہ لینا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا، جتنا فرض ہے اتنا ہی کام کرنا ہے۔ آزاد قاتل ہے اس آزاد ہی قتل ہوگا، غلام سے قتل ہوا تو وہ غلام ہی قتل ہوگا، عورت سے اگر ہوا تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ فمن عفیا، تو پس جو کوئی معاف کر دے، عفو درگزر سے کام لے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اپنے اس کے بھائی، شیئن کچھ بھی۔ اب اللہ نے جو ورثاء ہیں، جو مقتول ہے اس کے جو ورثاء ہیں ان کو یہ بھی اختیار دیا کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ قتل کسی بدنیتی پہ مبنی نہیں تھا، یہ اتفاقاً قتل تھا، کسی ارادے کے تحت نہیں تھا، یا وہ جس طرح بھی چاہیں، اگر اس میں کوئی تخفیف کرنا چاہیں، معافی دینا چاہیں، تو یہ اختیار بھی ورثاء کے پاس ہے۔ فاتباع، تو پس پیروی کریں، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ معروف کہتے ہیں بہترین طریقہ جو معاشرے میں رائج ہوتا ہے، تو جو معاشرے میں رائج ہے، یعنی کہ اگر معافی کا کوئی طریقہ ہے تو جو معاشرے میں رائج ہے اسی طریقے سے اس کی معافی کی جائے، کوئی کمی کی جائے۔ کیا کہ قتل کے بدلے میں قتل کی بجائے چاہے تو دیت دے دیں، جو آج بھی رائج ہے کہ انسان دوسرا جو ہے جس کا قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، اس کے ورثاء اگر مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کے بدلے میں وہ کچھ دیت لے لیتے ہیں اور اس قاتل کو معاف کر دیتے ہیں بجائے قتل کرنے کے، تو یہ اختیار بھی ان کے پاس ہے، اور یہ اللہ کی ذات فرما رہی، یہ اختیار ان کے پاس ہے۔ ہمارے ملک میں بھی دیکھیں، ہمارا قانون بھی ایسا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کا مدعی، جو اس کی طرف سے جو مقدمہ مقتول کی طرف سے درج کیا جاتا ہے، وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، پورے معاشرے نے اس کا ساتھ دینا ہے، حکومت نے اس کا ساتھ دینا ہے انصاف کے اصول کے لیے، اور عدالت نے بھی اس کو انصاف دینا ہے، لیکن انصاف لینے والے ورثاء ہیں، معاف بھی ورثاء کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا قانون بھی ہے کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس قاتل کو مرضی ہے اس کی معافی کی اپیل ہے۔ یہ قاتل صدر کیا، صدر کا باپ بھی اس کو کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنے کے اختیار اللہ نے کس کو دیا اپنے اس قرآن کے ذریعے سے؟ قیامت تک کے لیے جو وارث ہے، نہ صدر معاف کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی معاف کر سکتا ہے، نہ ان کو معاف کرنے پہ دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ہاں، انصاف کے اصول کے لیے ان کی جو مدد نہیں کرے گا، اللہ کی ذات اسی قرآن میں ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہی بڑی سختی سے جو ہے پیش آئے گی۔ انصاف کے لیے جو گواہ ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کے جاننے کی، ان گواہوں نے بھی پیش ہونا ہے، اور پوری ریاست نے، پورے معاشرے نے مقتول کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس کے ورثاء کو انصاف دلوانا ہے۔ لیکن معافی کا حق، اس میں تخفیف کا حق صرف اور صرف مقتول کے ورثاء کو ہے، اور نہ صدر کو ہے، نہ وزیر اعظم کو ہے، نہ کسی اور کو ہے، کوئی جتنا مرضی ہے بڑا ہو جائے۔ اور اس کے بھی جو ورثاء ہیں، خاندان کا بڑا نہیں، جو ورثاء ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے بغیر کسی دباؤ کے۔ تو اگر یہ ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دیت پہ وہ راضی ہو جاتے ہیں، کچھ دے دلا کے، کچھ وہ ایک جو معاشرے میں مقرر ہوتا ہے اس کے حساب سے، جیسے کچھ اس کے ایک شکل سعودی عرب میں ہے کہ اگر کوئی چاہے تو ایک مقرر ہے رقم، اتنی رقم اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ ہے، اس سے کم بھی نہیں ہے اور اس سے بہت زیادہ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے، فاتباع بالمعروف، تو اس کی اتباع کرنی، پیروی کرنی ہے دستور کے مطابق، وَأَدَاءً، اور جو کچھ مقرر ہو اس کو ادا کرنا ہے، الیہ، ان کی طرف، بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ۔ جو بات اگر قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہے، جو اللہ نے معافی کی گنجائش دی ہوئی ہے، اگر یہ معافی ہو جاتی ہے، کچھ دیت مقرر ہو جاتی ہے، تو اب دینے والے کے اوپر اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس کو احسن طریقے سے ادا کرے۔ اب معاہدہ ہو گیا، جیسے پیچھے عہد کی بات ہم نے پڑھی تھی، یہ بات طے ہو گئی، اب اس کے بعد وہ ہیلے بہانے سے، دباؤ ڈال کے، مختلف سفارشیں کر کے اس کو کم کرنا، اس کو لیٹ کرنا، اس کو
اگر پہلے اکٹھی دینی ہے پھر اس کو قسطیں کروانی، اس طریقے سے ساری چیز کرنی، یا بعد میں کوئی اور شرائط پیش کرنی، جی پہلے یہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں، پہلے فلاں کر لیں، اللہ کی ذات اس سے منع کر رہی ہے۔ احسان ہوتا ہے بہترین طریقے سے نیکی کرنا، جیسے کہ معاہدے میں طے ہو گیا، جیسے کہ انسان کی زبان سے نکل گیا یا لکھا گیا، تو اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ قاتل فیملی کے اوپر ہے، اس مقتول فیملی کے لیے۔ تخفیف، یہ آسانی کی ہے، یہ تخفیف کی ہے، میرے ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، رحمتن، اور یہ رحمت ہے۔ اللہ چاہتا تو ہر حال میں قتل کے بدلے میں قتل ہوتا، جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کرے گا تو غلام، عورت کرے گی عورت۔ اللہ چاہتا تو بالکل برابری کر سکتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے بدلہ ضرور لینا ہے، لیکن اللہ نے انسانیت پہ مہربانی کی، انسانوں پہ، ایمان والوں پہ مہربانی کی، اور اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے تمہیں رخصت ہے، اگر تم چاہو تو اس پہ عمل کر سکتے ہو، اگر نہیں تو قتل کا بدلہ قتل تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ جس نے آسانیاں کی ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو پس جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اللہ کا یہ حکم آنے کے بعد، یعنی اس کے آنے کے بعد کہ اللہ نے پوری چیز جو ہے وہ کھول کے بالکل واضح بیان کر دی ہے، اب اگر کوئی زیادتی کرے گا، اللہ کے حکم کو توڑے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں قاتل کی بھی بات ہو رہی ہے اور مقتول کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو بات طے ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے، اس میں کمی بیشی کرے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ سخت ناراضگی، کیونکہ اللہ نے یہ حکم فرض کیا ہے، تو ان میں سے کسی نے بھی اگر اس فرض کو توڑا، اس فرض سے روگردانی کی، رب کی ذات فرما رہی ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ کیونکہ اللہ کی ذات آگے اسی کلام میں ہمیں بتائے گی قرآن پاک میں ہی کہ اے ایمان والو، یہ جو قتل ہے، یہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، اس کا جو بدلہ ہے اس میں زندگی ہے، اس لیے یہ بدلہ ضروری ہے، خواہ وہ دیت کی صورت میں ہو یا قتل کے بدلے میں قتل ہو۔ اس لیے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس پہ عمل نہ کرنے والا، اللہ کی ذات فرما رہی ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ، اور اس کے لیے، فی القصاص، برابری کا بدلہ لینے میں، حیاتن، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے وہ لوگ جو عقل رکھتے ہو، جو سوچتے ہو، اللہ نے یہ جو حکم کیا ہے، یہ جو فرض کیا ہے، اسی میں زندگی ہے۔ اگر معاشرے میں کسی کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ وہ معاشرے کو تباہ کرے، اور قتل جو ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، جیسے حقوق اللہ میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ قتل کا بدلہ لینے میں، برابری کرنے کے، خواہ وہ قتل کا بدلہ قتل ہو، یا وہ قصاص ہو، یا دیت ہو، یا اس کی طرف سے معافی ملے جو اس کے ورثاء ہیں، اسی میں زندگی ہے۔ اگر اس کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے گی، اور معاشرے میں انارکی پھیلے گی۔ اور اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ معاشرہ بالکل سکون سے، امن سے رہے، اپنے رب کے حکموں پہ عمل کرے، اسلام کو اپنی ذات پہ نافذ کرے، اور اس کو اپنے خاندان پہ نافذ کرے، پورے معاشرے پہ نافذ کرے، اور پوری دنیا میں نافذ کرے۔ یہ امن اور سکون کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جہاں انارکی ہو، ایک دوسرے سے انسان چھپتا پھر رہا ہو، وہاں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، اے عقل والو سوچو، اسی میں تمہاری زندگی ہے، تمہارے معاشرے کی زندگی ہے، تمہارے معاشرے کا امن اور سکون ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ نے یہ فرض اس لیے کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور اللہ سے ڈرنے کی جو پریکٹیکل بات یہ ہے وہ اللہ کا حکم ماننا۔ اللہ کا حکم جہاں آ جائے وہاں سب مرضیاں ختم، معاشرے کی، اپنی ذاتی، سب برادری کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے تقوی انسان کا۔ کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، الیکم، تمہارے اوپر، اذا حضرہ، کہ جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہو جائے، اس کو بچنے کی کوئی امید نہ ہو، تو اللہ کی ذات کہتی ہے یہ بھی تمہارے اوپر ایک اور بات فرض کر دی ہے۔ ان ترکا، کہ جو تم پیچھے اپنا مال چھوڑ کے جا رہے ہو، جو ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہو، جو ترک کر کے جا رہے ہو، خیرن، یعنی جو تمہارے مال ہیں، مال اسباب ہیں، جو ترکہ ہے تمہارا، الوصیت، تو وصیت لکھ دو۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے اس مال کے لیے مرنے سے پہلے یہ بھی فرض ہے کہ اس کی وصیت لکھ دو۔ اب مرنے کا تو نہیں پتہ انسان کا،
لیکن انسان کے پاس وصیت ہر وقت تیار ہونی چاہیے اور لکھی ہونی چاہیے. جیسے جیسے اگر زندگی ہے، ضرورت پڑتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اس کو ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اختیار ہے اس کو وارث کو کہ وہ اس کو تبدیلی کر رہی ہے، لیکن لکھی ہونی چاہیے. کیسے؟ للوالدین، سب سے پہلے وصیت کرنی ہے اپنے والدین کے لیے، والاقربین بالمعروف، اور پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار جیسے جیسے رشتہ داری ہیں ان کے لیے بالمعروف، معروف طریقے سے، نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے، صاف دل کے ساتھ. یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کی ذات جن آیات کو چاہتی ہے منسوخ کر دیتی ہے، اور جن آیات کو چاہتی ہے بھلا دیتی ہے، جن آیات کو چاہتی ہے ان کے بدلے میں اس جیسی آیات لے آتی ہے یا اس سے بہتر آیات لے جاتی ہے. تو ان میں سے ایک یہ مثال ہمارے پاس آ گئی کہ یہ آیت آگے اگر زندگی رہی، ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے تو اللہ کی ذات نے وہاں ترکے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس پہ حکم نہیں ہے. اس پہ حکم جو ہے وہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ باقی رہ گیا. باقی وصیت لکھنا ضروری نہیں ہے، اور والدین اور ان کا اب یہ وارث بن گئے، ان کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں، ان کو بغیر وصیت کے وراثت ملے گی. تو اب یہ جو وصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 1/3 مال کی زیادہ سے زیادہ کوئی وصیت کر سکتا ہے، اور جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، غیر وارث کے لیے کر سکتا ہے. کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی غریب کے لیے، یتیم کے لیے کوئی ٹرسٹ بنا سکتا ہے، لیکن 2/3 جو ہے وہ اس کے ان ورثاء کو جائے گی جو اللہ کی ذات نے سورہ نساء میں تفصیل سے بات کی ہے. تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو اللہ کی ذات نے اس کو منسوخ کر کے اور حکم لے آئے ہیں. حقاً علی المتقین، یہ وصیت، یہ جو تقسیم ہے وراثت کی، یہ حق ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ سورہ نساء میں آئے گی، جس میں اللہ کی ذات نے اس میں اور تبدیلیاں کر دی ہیں. فمن، تو پس جو کوئی، بدلہ، بدل ڈالے اس کو وصیت کو، بعد اس کے بعد، ما سمعہ، کہ اس نے اس کو سن لیا. وصیت لکھ لی گئی اور سنا دی گئی، اور اس کے بعد مرنے والے کے بعد اگر کوئی اس وصیت میں تبدیلی کرے گا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس وصیت کو بدلیں گے، خواہ زبان سے بدلیں، عمل سے بدلیں، یا اس لکھے ہوئے کو بدلیں. جس نے وصیت کی ہے اس نے اگر عین اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں بدلنے والوں پہ گناہ ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ کی ذات سب کچھ سننے والی اور جاننے والی ہے، سب علم اس کے پاس ہے. اس دور جاہلیت میں اس آیت کے آنے سے پہلے وہاں پہ یہ تھا عرب میں دستور کہ جو بھی فوت ہوتا تھا اس کا سارا ترکہ، سارا مال جو ہے وہ بڑے بیٹے کو مل جاتا تھا، اور نہ کسی بہن کو ملتا تھا، نہ کسی بھائی کو ملتا تھا، سب اس کو چلا جاتا. یہ ان کے معاشرے کا دستور تھا. حتیٰ کہ جاہلیت میں یہاں تک تھا کہ اس شخص کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی ترکہ بنا دیا گیا تھا، ان کی بھی ایسے ہی تقسیم ہوتی تھی. تو اللہ کی ذات نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا، حرمت کو بنا دیا والدین کی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کی، اور ایک کا حق نہیں ہے، وہ بڑے کا حق نہیں ہے، چھوٹے کا حق نہیں ہے، سب کا حق اللہ کی ذات نے سورہ نساء میں بیٹی کا، بیٹے کا، ماں کا، باپ کا، مختلف صورتیں انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے. اور وہ بھی کرنا ایسے اللہ کی ذات کہتی ہے یہ فرض ہے، وہ بھی جو نہیں کرے گا اللہ کی ذات اس کو عذاب دے گی. تو وصیت کرنے والا اگر بالکل صحیح کرتا ہے عین اللہ کے حکم کے مطابق، اور بعد میں کوئی بدلتا ہے تو بدلنے والوں پہ اس کا وبال ہے، اس وصیت کرنے والے پہ نہیں ہے. جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.